السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیزا اور ہمارے ساتھ جو فیملی موجود ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ راد مرید کی جوڑی ہے اور یہ آج فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پہلے میاں والی میں جو سانحہ ہوا ہے 7 دن کی بچی کا، جو اس کے والد نے اس کو 7 گولیاں مار کے 7 دن کی بچی کو مار دیا، یہ کس طرح کا باپ تھا؟ یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے باپ ہیں اور وہ کیسا باپ تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے بھی دیکھا جو واقعہ ہوا تھا 7 دن کی بچی کو سگے باپ نے کس طرح مارا، آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکوں گا، اس حوالے سے الفاظ بالکل ہے نہیں، ختم ہے الفاظ جو ان سے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو یہ کہتی ہیں کہ وہ باپ تھا، میں اس کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ باپ ایسا نہیں ہوتا۔ کس طرح اس نے اس بچی کو مارا مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ اس کو ذرا ترس بھی نہیں آیا کہ مطلب ایک 7 دن کی بچی، مطلب 5 گولیاں ماری ہیں۔ وہ بچی تو اس طرح کی تھی، اس کو صرف ایک پٹاخے کی آواز ہوتی شاید اس سے ختم ہو جاتی۔ وہ بچی روئی۔ میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ نرس نے بچی جو سی تھی اس باپ کے حوالے کی ہے، تو باپ نے جب دیکھی بیٹی تو اس نے بیٹی کو پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بیٹی چاہیے نہیں، مجھے بیٹا چاہیے۔ کتنا بدبخت بغیرت انسان تھا۔ آپ یقین کریں، جس دن مجھے پتہ چلا ہے، میں 1 دن بعد میرے تک خبر پہنچی ہے، تو میں نے واٹس ایپ پہ میرے کسی دوست نے مجھے میسج کیا کہ اس طرح کی بچی کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا، اسے تصویریں بھیجی۔ میں اتنا پریشان ہوا۔ میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں، ایک میری یہ بیٹی، اس کا نام، میری چھوٹی بیٹی اس کا نام زیمل ہے، یہ بیٹی اس کا نام جنت ہے۔ اور جو وہ بیچاری بیٹی جو مری ہے، جس کو گولیاں ماری ہیں، اس کا نام بھی جنت تھا۔ میں جس دن لیٹا ہوا تھا میں اتنا پریشان تھا۔ یہ میری بڑی بیٹی جو ہے یہ میرے ساتھ ہی سوتی ہے، تو یہ فیڈر پی رہی تھی، تو میں اس لیے پریشان تھا، تو میں نے ایسے سارا اپنا پکڑا ہوا تھا۔ تو یہ مجھے یہ کہتی ہے کہ آغا جان آپ کیوں پریشان ہیں، کیا پین ہو رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا سنے، میرے سر میں بہت پین ہو رہی ہے۔ تو اس نے اسی وقت ہی اپنا فیڈر چھوڑا ہے، تو اس نے میرا سر دبانا شروع کر دیا۔ یہ ہوتی ہے بیٹی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں، اس بغیرت انسان کو، اس کے لیے میرے خیال ہے جتنے بھی الفاظ جو ہے نا استعمال کیے جائیں وہ کم ہے، کہ اسے غیرت نہیں آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 7 دن کی بچی کا ایسا کون سا گناہ تھا، یا کون سا اس کی ماں نے ایسا گناہ کر دیا جس کی سزا اس کی بیٹی کو ملی، یا اسے یکدم سے باپ میں نفرت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، میں یہی سمجھتا ہوں شاید جہالت کا جو ٹائم تھا نا وہ واپس آ گیا۔ جو یہ کام ہوا بہت غلط ہوا، اور یہ کام اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کوئی سخت قانون جو ہے اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ کہ دکھاتے ہیں جی فلانا بندہ اس نے چوری کر لی ہے، فلانا بندہ اس نے یہ حالات کر دیے ہیں۔ آج دوسرے دن بچوں کے ساتھ 100 مسائل بنتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بندے پکڑے گئے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج فلانے بندے کو پھانسی دے دی گئی ہے، عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ آپ خود میڈیا سے ہیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کبھی کسی بندے کو سزا دی گئی اور کبھی آپ نے کسی کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے؟ کبھی کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی گئی۔ اندر حالات جو سیٹ ہوتے ہیں، ان کے سارے معاملات ختم ہوتے ہیں، بندہ کہاں پہ ہے، سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کام اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سر عام پھانسی نہیں دی جائے گی۔ کسی ایک بندے کو پھانسی دے دیں، میں دیکھتا ہوں دوبارہ کبھی کوئی ایسا کیس سامنے بھی آ جائے تو کیا سزا ملنی چاہیے سر عام کے جو ساری دنیا دیکھیں؟ دیکھیں، صدر ضیاء کا دور تھا، اس وقت بھی ایک ایسا کیس سامنے آیا تھا جس میں کسی نے زیادتی کا نشانہ کسی کو بنایا تھا۔ صدر ضیاء نے سر عام اس کو پھانسی دی تھی، اور 10 سال اس نے حکومت کی ہے، 10 سال کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی اس کو کوئی ایسی عبرتناک سزا دیں تاکہ وہ اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لوگ دیکھیں گے یار دوبارہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی۔ اگر نہیں ایسے حالات بنیں گے تو یہ حالات ہوتے رہیں گے، اور کتنی بیٹیاں، کتنے بچے جو ہیں ایسے ہی جاتے رہیں گے۔ یہ صرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک باپ کا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری کئی نسلوں کی تباہی جو ہے یہ ہو گئی ہے۔ یہ باپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اس کو اس حوالے سے پوری قوم کو سامنے آنا چاہیے اور نکلنا چاہیے بات۔ یہ 8 مارچ ہوتا ہے، عورت مارچ، عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، اچھی بات ہے، وہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے۔ جو بھی میں کہتا ہوں اس حوالے سے ایک مارچ، لانگ مارچ اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے، احتجاج ہونے چاہیے تھے۔ بالکل احتجاج۔ 8 مارچ تھا، لیکن وہاں پہ میں نے کچھ جو میں نے ویڈیوز میرے سامنے آئی ہیں، وہاں میں نے صرف عورت مارچ کے حوالے سے ہی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی اس بچی کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے کسی نے کی بھی ہو، لیکن میری جو ویڈیوز میری نظر میں آئیں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ اس ٹاپک پہ اس دن اس ٹاپک کو بھول جانا چاہیے تھا، اس ٹاپک کو اٹھانا چاہیے تھا۔ بالکل احتجاج ہونے چاہیے تھے، بالکل احتجاج ہونے چاہیے، لیکن احتجاج نہیں ہوئے۔ اور بات یہ ایسی چل رہی ہے، میرے خیال کل پرسوں 10 دن 15 دن وانوں میں باتیں ہونی ہیں، بحث ہونی ہے، اور 1 مہینے 2 مہینے کے بعد اس کا پتہ بھی کچھ نہیں ہونا کہ ان کام سب کچھ ختم ہو گیا۔
آپ بھی ایک ماں ہیں، آپ اس بچی کی ماں کی حالت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہے تو وہ بیٹی ہی تھی، لیکن جو میری ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو جو اس کی سگی ماں تھی اس کی کیا حالت ہوگی. اس خبیث کو اتنا نہیں پتا کہ اس میں کتنی کی جان ہے. وہ تو ایک گولی سے مر گئی ہوگی، اس نے 5 گولیاں اس کو مار دی. حیرانگی والی بات ہے، یقین نہیں آتا. بس دل بہت پریشان ہے، خون کے آنسو روتا ہے. یقین کریے گا اسے یہ یاد نہیں رہا کہ جسے اس نے پیدا کیا ہے وہ بھی ایک ماں تھی. کبھی اپنے ماں کے بارے میں اس نے ایسے سوچا ہوگا؟ کبھی اپنی بہن کے بارے میں اس نے ایسے سوچا ہوگا جو اس نے اس معصوم 7 دن کی بچی کے ساتھ کر دیا؟ اب یہ بھی سننے میں آ رہا کہ وہ کہتا کہ میری بیوی نہیں صحیح تھی اور وہ ناجائز بیٹی تھی. سب جھوٹ ہے. ناجائز ہوتی تو اسی وقت ختم کرتا، اس دنیا سے آنے سے پہلے. جب وہ دنیا میں آ گئی اس کو پھر پتہ چلا کہ یہ ناجائز ہے. سب جھوٹ، سب بکواس، خود کو بچانے کے لیے. خرم صاحب، ہم نے سنا تھا کہ آپ اس بیٹی کے بارے میں لوگوں کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ کیا تھا؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی جو سانحہ ہوا بہت برا ہوا. اس کو شاید کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا. اس نے اپنی بیٹی کو کس طرح مارا یہ بھی آپ سب نے دیکھ لیا. یہ بتانے والے حالات بھی نہیں. اگر کسی بندے کی بیٹی ہو جاتی ہے، وہ بیٹی نہیں رکھنا چاہتا، وہ بیٹی جو ہے ہم اڈاپٹ کر لیں گے. اگر آپ ہمیں بھی دینا نہیں چاہتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، آپ ان کو دے دیں. سامنے آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی بیٹی ہو جاتی ہے، وہ بیٹی رکھنا نہیں چاہتا، تو وہ بیٹی ہم اڈاپٹ کر لیں گے. میں آپ یہاں دیکھ لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جا اور اپنے باپ کا بازو بن. اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کہ دنیا میں جا اور تیرے باپ کا بازو میں بنوں گا. اس بندے کو یہ بات کیوں نہیں یاد آئی؟ اور اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کو زمین پہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ تو اس کے گھر رحمت آئی تھی تو اس نے اپنے گھر میں رحمت ہی ختم کر دی ہے. اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی اس کو اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ آپ کو جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کی ماں کو چل گیا ہوگا پتہ. اس کی ماں نے اس کے کپڑے بھی خریدے ہوں گے. اب وہ بچی بھی نہیں رہی. اب اس ماں کے کیا حالات ہوں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. ماں کس طرح گزارا کرتی ہوگی؟ اس کے بچے بھی جو ہے اس کے کپڑے تھے وہ بھی دیکھتی ہوگی، روتی ہوگی. اور یہ ساری زندگی کا نا اس کے اوپر ایک لگ گیا. اور وہ خبیث انسان جو نا، میں کہتا ہوں اس کو ایسی سزا دیں. میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون بنائیں کہ جس میں کسی کو سزا ایسی دی جائے تاکہ دوبارہ وہ جرم ہو نہ سکے. ابھی پچھلے دنوں بھی میرے 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً 40-45 بندے جو ان سے ہیں ان کو سزا سنائی گئی ہے، اور ان کے میرے گردن بھی کاٹی گئی ہیں یا ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں. مطلب وہاں پہ قانون اتنا سخت ہے کہ بندہ کوئی کرتا ہے تو 1000 دفعہ سوچتا ہے کہ ہم یہ قانون غلطی کریں یا نہ کریں. لیکن یہاں پہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. سب کو یہاں پتہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے. 10 دن 15 دن 2 مہینے یا 6 مہینے کام رہنا ہے، اس کے بعد سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. قانون ایسا بنائے کہ جو لوگوں کے لیے ایک عبرت کا جو ہے نشان بن جائے. اگر نہیں بنا سکے، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ یہ جو ہے ہم نے اس کے مدینہ کی ریاست بنانا ہے، اور مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی. یہ کرنا پڑے گا، جان مارنی پڑے گی. نہیں تو ایسی بچیاں کیا پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آپ کے سامنے آتا رہے گا. ایسے کیس آپ سنتے رہیں گے. اور یہ درندے جو ان سے ہیں، خبیث بغیرت انسان جو ان سے ہیں، یہ ایسے ہی سڑکوں پہ دندناتے پھرتے رہیں گے. اور عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، نہ بچوں کی عزتیں، نہ بچوں کی عزتیں، کوئی محفوظ نہیں رہے گا ان کے شر سے. یہ بڑا اچھا انہوں نے میسیج دیا ہے کہ اگر کوئی بیٹی نہیں رکھنا چاہتا تو یہ اڈاپٹ کریں گے تو وہ خود پال سکتے ہیں، جو نہیں برداشت کرتے کہ اللہ نے ان کو بیٹی دی ہے. بالکل اسی طرح میں بھی ایک سنگل پیرنٹ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 رحمتوں سے نوازا ہے. ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک معذور ہے، اور میں نے ایز اے سنگل پیرنٹ ان کو 12 سال ان کی لک آفٹر کی ہے. اور آج آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ فاؤنڈیشن بھی چل رہی ہے، ہر کام چل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اسٹرانگ کرنے والا ہے، ہمت دینے والا ہے. جس نے اولاد دی ہوتی ہے، جو اولاد نورینہ سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے، وہ سزا یہاں نہیں پائیں گے تو اوپر ضرور پائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ